بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 33 میں قبلہ کی شرعی امارات اور علامات نہ ملنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ شرعی علامات قبلہ کی نہ ہونے کی صورت میں کیا حکم ہے؟ عادل کی خبر پر اعتماد کرنے کا حکم ذکر ہوگا۔ علامات کے موانع کی مثالیں اور صورتیں ذکر کی جائیں گی اور متعلقہ مسائل و فروعات کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ فَقَدَ الْأَمَارَاتِ الدَّالَّةَ عَلَى الْجِهَةِ الْمَذْكُورَةَ هُنَا وَغَيْرَهَا قَلَّدَ الْعَدْلَ الْعَارِفَ بِهَا رَجُلًا كَانَ أَمْ امْرَأَةً حُرًّا أَمْ عَبْدًا۔ اگر وہ علامات جو جہت قبلہ پر دلالت کرتی ہیں، سمت قبلہ کو مشخص کرتی ہیں، وہ فاقد ہو جائیں، المذکورۃ ہونا، وہ امارات اور علامات قبلہ چاہے جو لمعہ میں یا شرح لمعہ میں بیان ہوئی ہیں وہ نہ ملیں، وغیرہ یا جن کو شرح لمعہ وغیرہ میں ذکر نہیں کیا گیا لیکن دوسرے علماء نے ان پر کام کیا ہے، علم فلکیات کے ماہرین نے کام کیا ہے، قواعد علم حیت سے نکالی گئی ہیں تو ان کو فقہا نے بڑی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ تو جب معتبر قسم کی جو علامات ہیں سمت قبلہ کو مشخص کرنے کے لیے، چاہے وہ یہاں مذکور ہیں شرح لمعہ میں یا دوسری ہیں جو یہاں مذکور نہیں ہیں، یہ سب فاقد ہو جائیں، موجود نہ ہوں، کوئی راستہ نہ ہو، وہ محراب کے ذریعے بھی مشخص نہ کر سکتا ہو، محراب مسلمانوں کے شہر کا ہو یا معصوم کا ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ اچھا، جو علامات شہید اول نے ذکر کی ہیں شام، عراق اور دوسرے شہروں کے لیے، وہ بھی نہ ہوں تو کیا کرے گا؟ کس طرح اپنے قبلہ کو مشخص کرے گا؟ فرماتے ہیں قلد العدل العارف بہا، تو ایسے عادل اور ایسے جناب سچے شخص کی تقلید کرے گا جو جہت قبلہ اور سمت قبلہ کو جانتا ہو۔ تو اب ایک صورت رہ جاتی ہے کہ کوئی ایک آدھ بندہ آ کے اس کو بتاتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اس طرف ہے، تو اس پر وہ اس کی تقلید کر سکتا ہے، اس کی پیروی کر سکتا ہے، لیکن العارف بہا، وہ عادل شخص ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جہت کو جانتا ہو تو اس کی وہ تقلید کرے گا۔ راجلن کان ام امراتن، چاہے وہ بتانے والا مرد ہو یا عورت ہو، حرن ام عبدن، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو یا کنیز ہو۔ تو معلوم ہوا شہید اول نے امارات و علامات جہت قبلہ موجود نہ ہونے کی صورت میں عادل کی شرط قائم کر دی ہے، اس کی بات پر اعتماد کر سکتا ہے، اس کی بات پر تقلید کر سکتا ہے، اور دوسری شرط اس میں رکھی ہے کہ وہ جہت قبلہ کو جانتا ہو۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن عادل ہونا شرط ہے تو اس کے بارے میں بحث کی گنجائش ہے اور آگے چل کر ہم نظریات وغیرہ پیش کریں گے کہ اس کے قول کو کس باب سے لینا ہے۔ لا فرق بین فقدها لمانع من رؤیتها، اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ جو علامات قبلہ موجود نہیں ہیں تو کس وجہ سے موجود نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو دیکھنے سے مانع موجود ہو، مثلا بادل آئے ہوئے ہیں تو وہ جو رات کو ستاروں کو دیکھ کے قبلہ مشخص کیا جاتا تھا تو وہ تو اب نہیں کر سکتا، نہ ستارہ جادی کو دیکھ سکتا ہے، نہ سہیل کو دیکھ سکتا ہے، نہ ایوب کو دیکھ سکتا ہے، ثریا کو دیکھ سکتا ہے، وہ جو ستاروں کے نام پہلے گزر چکے ہیں۔ تو چونکہ ستاروں کو دیکھنے سے مانع موجود ہے، اس وجہ سے شرعی علامت کی تحقیق وہ نہیں کر سکتا۔ وَرُؤْيَتِهِ،
فرق نہیں ہے کہ وہ فاقد ہوں، چونکہ اس کی رؤیت جو ہے وہ فاقد ہے، اس میں معنی موجود ہے کا اعمیٰ، جیسے وہ کیا ہے، نابینا ہے۔ نابینا شخص اصلاً خود اس کی رؤیت خراب ہوتی ہے، اس کی آنکھ میں وہ ملکہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے رؤیت ہی میں معنی قرار دیا ہے۔ لیکن بادل والی صورت میں رؤیت ہا، یعنی ان علامات کو دیکھنے کی نسبت معنی آ گیا، نہیں تو خود اس کی وہاں پر جو رؤیت تھی اس کی بینائی سلامت تھی۔ تو بہرحال اگر کوئی نابینا ہو تو پھر بہت ساری جو علامات ہیں وہ اس سے غائب ہو جائیں گی، نہ وہ ستاروں کو دیکھ سکتا ہے، نہ وہ محراب مسلمین کو دیکھ سکتا ہے۔ وَجَهْلٍ بِهَا، کبھی کبھی اس کا جو علامات کا فاقد ہونا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آنکھیں بھی سلامت ہیں، بادل بھی نہیں ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سے ستاروں کو دیکھ کر قبلہ مشخص کرنا ہے۔ اب آسمان تو ستاروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اگر اس کو جناب علی ٹیکنیکل اور فنی طور پر یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں تو وہ مشکلات کا شکار رہے گا۔ جہل و نادانی، جہل اور جناب علی عدم معرفت احکام شرعیہ بھی مانع ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی شرعی جو علامات ہیں ان سے استفادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کل عامی معذیق الوقت، جیسے ایک شخص عام شخص ہے، یعنی پڑھا لکھا نہیں ہے، احکام شرعی کو نہیں سمجھتا، معذیق الوقت عن التعلم، اور اس میں شرط یہ کہ جب سیکھنے کے لیے وقت بھی تنگ ہو، وقت میں اتنی گنجائش نہ ہو کہ وہ کسی کے پاس جا کر ان علامات کو سیکھ لے اور پھر جا کر ان کی تحقیق کر لے اور اس پر عمل کرے۔ علی اجود الاقوال، بہتر قول یہی ہے کہ اگر ایک عام شخص ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے اور احکام اور علامات شرعی کو سیکھنے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ بھی کیا کر سکتا ہے، عادل عارف، یعنی جو جہت قبلہ کو جانتا بھی ہو، عادل بھی ہو، جھوٹ وغیرہ نہ بولتا ہو، تو اس کی خبر پر عمل کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ اطلاق العبارت، کسی چیز کا مصنف کی جو عبارت ہے اس کا اطلاق اور اس کا وسیع جو معنی ہے وہ اس کا تقاضا کرتا ہے، یعنی یہ ساری صورتیں اس میں شامل ہو جاتی۔ اگر کوئی ان میں سے کوئی صورت ان کی مراد نہ ہوتی تو وہ اس کو استثناء کرتے، اس کو جناب علی جدا کرتے، جب نہیں کیا تو ہم یہ سمجھے کہ یہ ساری صورتیں اس میں شامل ہیں، فاقد امارہ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ وَلِلْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ، بہرحال شہید اول بہت بڑے فقیہ تھے، محقق تھے، اور دوسرے بہت سارے علماء فقہا جو گزرے ہیں اس کے بارے میں اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ قبلہ کے بارے میں علم اور یقین حاصل کرنا چاہیے، اگر وہ مشکل ہو تو پھر اس کو ظن اور گمان معتبر پر عمل کرنا چاہیے، چونکہ بعض روایات میں بھی اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کو اقوی گمان کو لینا چاہیے، پھر قوی گمان کو، پھر جناب علی کمزور گمان کو بھی لے سکتا ہے۔ اس میں اسباب گمان میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، چاہے امارات مذکورہ سے حاصل ہو یا جو سمت قبلہ کو جانتا ہے اس کی تقلید اور پیروی کر لے، اور اس میں بھی برابر ہے کہ وہ کس قسم کا شخص ہو، محض وہ جہت کو جانتا ہو، آشنا ہو، اس کو لے سکتے ہیں، اس میں فرق نہیں ہے کہ کافر ہو یا فاسق ہو۔ بلکہ اگر اس کو عادل خبر دے اور اس کو اس کے قول سے گمان حاصل نہ ہو تو اس پر اعتماد نہیں جائز ہوگا، اور اگر فاسق یا کافر خبر دے اور اسے گمان حاصل ہو جائے کیونکہ وہ اہل خبرہ ہے تو اس پر عمل کرنا جائز ہے، بلکہ واجب ہے اعتماد کرنا۔ قواعد کی روشنی میں اسی طرح ہے، چونکہ اگر ہم اس جو جہت کو جانتا ہے اس کے قول کو اہل خبرہ کے عنوان سے لیتے کہ وہ مہارت رکھتا ہے علم نجوم کی اور ستارہ شناسی میں، اور ہمیں وہ کیا کر رہا ہے، سمت کو مشخص کر کے دے رہا ہے،
تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے جناب یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا ان پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنا نقطہ نظر واضح کرے۔ ڈاکٹر کے پاس تو ہم چلے جاتے ہیں، اور جب ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو ماہر کی تلاش رہتی ہے اور اس کے عقیدے وغیرہ کو چیک نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسی چیزوں میں آ کے کچھ لوگ اٹک جاتے ہیں، تو ان کو بحث کرنی چاہیے۔ اکثر علماء نے اس صورت میں عادل ہونے کی شرط لگائی ہے، جیسا کہ شہید اول نے بھی یہاں اس جو جہت شناس ہے قبلہ کی اس کے عادل ہونے کی شرط لگائی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی ہے کہ فاسق کی خبر پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے۔ نہایت الاحکام اور مختلف الشیعہ علامہ ہلی کی کتابیں ہیں، انہوں نے بالغ ہونے کی بھی شرط لگائی ہے۔ مختلف الشیعہ میں اس کے مرد ہونے کی بھی شرط لگائی، لیکن ان سب میں گنجائش ہے باس کی، چونکہ جب اس کی خبر سے اعتماد حاصل ہو جائے اور اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو یا چھوٹا ہو، یا آزاد ہو یا غلام ہو، تو پھر ان شرطوں کی جو ہے اضافی شرط آپ لوگوں نے گویا لگائی۔ اچھا، اکثر نے شرط کیا ہے کہ پہلے علامات کی طرف رجوع کرے، پھر دوسرے کے قول پر اعتماد کرے، اور شیخ نے خلاف میں فرمایا، شیخ طوسی نے خلاف میں فرمایا ہے کہ جب امارات نہ ہوں تو چار طرف نماز پڑھنا واجب ہے، جب دوسرے شخص کے قول پر اعتماد کرنا جائز نہ ہو۔ اور یہ جو غیر کے قول پر اعتماد سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ آخری قول ہے، اور امارات کی طرف پہلے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا واجب ہونا، جیسا کہ پہلے قول میں اس میں واضح کمزوری ہے، چونکہ دائر مدار تو ہوتا ہے کہ گمان پر اعتماد کرنا، عمل کرنا جائز ہے یا نہیں، مگر کہا جائے کہ امارات سے اقوی ظن پیدا ہو، علامات سے جو کہ دوسرے کے قول سے حاصل اتنا قوی ظن نہ ہو۔ بہرحال یہ اپنے اطلاق کے ساتھ اس میں ضعف پایا جاتا ہے، چونکہ مختلف موارد میں وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں یہ جو دوسری بات تھی کہ اس کے بارے میں موانع کے بارے میں فرق نہیں، حتیٰ جہل کی صورت کو بھی شامل کر دیا تھا۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ جب امارات مانع کی وجہ سے کہ ان کو دیکھ نہیں سکتا امارات فاقد ہوں، تو مصنف نے بیان میں علامہ ہلی نے مختلف الشیعہ اور قواعد الاحکام میں فرمایا ہے کہ غیر کے قول کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ علامہ ہلی نے بہت سی کتب میں اور مصنف نے ذکرہ میں فرمایا ہے کہ جب تقلید جائز نہ ہو تو پھر چار جہاد کی طرف نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہ تو پہلا معنی تھا نا، جب کہ معنی ہو دیکھنے میں معنی ہو، جیسے بادل وغیرہ ہو۔ جو خود نابینا ہے تو مشہور کہتے ہیں اس کے لیے دوسرے کے قول پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے، اور شیخ نے اس کے لیے تقلید کو اور دوسرے کے قول پر عمل کرنے کو منع کیا ہے، اور اس پر چار طرفوں میں نماز پڑھنے کو واجب کیا ہے۔ اور جس کے اندر معنی جہل ہو، جیسے عامی شخص ہوتا ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، تو اس پر شیخ نے چار جہاد میں نماز واجب کی ہے، اور تقلید دوسرے کے قول پر عمل کرنے کو ساقط قرار دی ہے۔ دوسرے علماء اس کے لیے وقت کی تنگی کی صورت میں تقلید کو جائز قرار دیتے ہیں، ورنہ اس پر سیکھنا واجب قرار دیتے ہیں، چونکہ واجب عینی کی شرائط کو حاصل کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ نماز واجب عینی ہے تو اس کی شرائط بھی حاصل کرنا واجب ہوتی ہے۔ یہ سب اس وقت ساقط ہو جاتا ہے جب علم فاقد ہونے کی صورت میں گمان معتبر پر عمل کرنا جائز ہو، تو گمان پھر جیس سبب سے بھی حاصل ہو پھر اس کو مانا جا سکتا ہے، اور بعض اسباب کو ماننا اور دوسرے بعض کو منع کرنا تو یہ تو قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ اعتماد کرنا دوسرے کی بات پر یہ گمان آور نہیں ہوتا تو یہ واضح طور پر مجازفہ ہے، یعنی زور گوئی ہے۔ بات کو تولنا چاہیے کہ جب آپ نے اس کے لیے جہت
کو مشخص کرنے کی آپشن دیا ہے تو پھر اس کو دوسرے جو ماہرین ہوتے ہیں اس فن کے ان کی بات پر بھی اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ قبلہ کے مسائل کی بات جاری ہے اور یہ تقریباً دوسرا مسئلہ تھا جو بیان ہو گیا۔